جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے افضل صحابہ ہے ابو بکر ہے۔ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی پوسٹ نہیں دیا، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس کو مدینہ کا گورنر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں۔ کبھی اسے کسی فوج کا امیر بنا کے گئے ہیں؟ نہیں۔ ہاں بنا دیتے خیبر کے وقت ایک دن رعایت دیا، کس کو کمانڈر بنایا؟ ابو بکر کو، تاکہ یہ نہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کبھی انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ اگر موقع دیتے ہم بھی خیبر فتح کرتے نا، وہ بھاگ کے آ گئے نا عمر کو دیا، وہ بھی بھاگ کے آ گئے۔ ان کی کوئی کبھی کسی کو کوئی اہم پوسٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ یہ دوسری طرف سے ادعا کرتے ہیں کہ یہ بہت ان کی عزت کرتے تھے۔ اچھا، وہ عزت یہی ہے؟ پوسٹ ان کو کچھ نہیں دیا، ابو بکر کو کبھی کوئی پوسٹ نہیں دیا۔ ہاں ایک پوسٹ ضرور دیا، کون سا؟ فتح خیبر کے وقت وہ بھاگ کے آ گئے۔ ایک پوسٹ اور دیا تھا ان کو، کیا وہ پوسٹ تھا کہ تم جاؤ مشرکین کے لیے۔ ابو بکر کہاں کا رہنے والا ہے؟ ہاں مکے کا رہنے والا ہے نا، مکے کا آدمی ہے، مہاجر ہے۔ تو اپنے شہر میں جا، مکے میں چلا جا، وہاں پہ مشرکین کے لیے تم نے کچھ حج کے موقع پر کچھ آیات کی تلاوت کرنا ہے تم کو۔ وہ بڑی خوشی خوشی چلا گیا ابو بکر، چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس کو عزل کرو، عزل کر دو، اس کو عزل کر دیا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس آیت کو آپ یا خود پڑھیں گے یا آپ کا جو رجل آپ کا ہوگا وہ پڑھے گا، آیات کی تلاوت کرے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہ آیات دے دیں اور وہ آیات ابو بکر سے آیات لے لو اور تم آیات کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو بکر کو عزل کر دیا، اور عزل کا وجہ ہی یہی تھا کہ پڑھنے والا میرا آدمی ہوگا، پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، اللہ کی جانب سے حکم ہے وہ میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے، یعنی من الرسول ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو عزل کی وجہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی جانب سے حکم یہی آیا کہ پڑھنے والا آپ کا ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے السنہ، اور اس حدیث، اس میں جو دلائل پیش کروں گا اس میں صحیح روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اس سے نہ صرف کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ ایمان سے بھی خارج ہے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح حدیث سے۔ اور کبھی انشاءاللہ عزل ابو بکر، تبلیغ سورہ براءت سے اس کا عزل، اس کے متعلق انشاءاللہ تو ہم کبھی اگر زندگی رہی تو ایک سلسلہ رکھیں گے، کئی ایک اس کے متعین میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے وہ قرآن کی روح سے، ان کی صحیح ترین احادیث کی روح سے، ابو بکر کے اپنے اقوال جو اس حادثے میں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ادلہ ہمارے پاس بہت ہیں، لیکن آج مختصر انداز میں صرف اسی آیت کی روح سے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ شاہد میں وہ من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آدمی ہیں، اپنے آدمی ہیں، تو ابو بکر ان کا اپنا نہیں ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ لے ابی بکر ابن ابی عاصم، تحقیق دکتور باسم بن فیصل الجوابرہ، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ محمد بن سعود ریاض میں، چاپ دار السمیعی، سنہ 1998 میں چھپی ہے کتاب۔ یہ دیکھیے عزیزو، صفحہ نمبر 918 میں، حدیث نمبر 1418، یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ ابن ارقم کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تھے مدینہ، وہاں پر کچھ لوگ اہل کوفہ کے بھی آئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کونوا عراقیین، کونوا عراقیین۔ سعد بن وقاص نے کہا کہ تم عراقی رہو، تم عراقی بنو، عراقی بنو۔ عراقی بننے سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عراق والے جو تھے وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کرتے تھے، شام والے معاویہ کی حمایت کرتے تھے۔ تو سعد بن وقاص نے ان کو نصیحت دی کہ تم جو ہے عراقی ہی رہو، عراقی ہی رہو، یعنی شیعہ اہل بیت علیہ السلام رہو۔ وَكُنْتُ مِنْ أَقْرَبِ الْقَوْمِ إِلَيْهِ، اور میں سب سے زیادہ قریب تھا سعد کے۔ فسأل عن علي رضی اللہ تعالی كيف رأيتموه هل سمعتموه يذكرني، اس نے ہم سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کیا انہوں نے کبھی میرا ذکر بھی کیا ہے؟ سعد وقاص بولتا ہے قلنا لا اما باسمك فلا ولكن سمعناه، ہم نے کہا کہ انہوں نے آپ کا اسم نام لے کر کبھی ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کو دوسرے القاب سے ذکر فرمایا ہے۔ ولكن سمعناه يقول اتقوا فتنة الأخنس،
امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے اخنس، اخنس وہ شخص جس کا ناک ٹیڑھا ہو، یا ایک معنی، دوسرا معنی ہے بندر، بندر 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 بڑا فتنے والا آدمی، بندر کے فتنے سے بچو۔ تو سعد وقاص نے پوچھا کہ کیا انہوں نے میرا ذکر کیا ہے؟ پوچھا آپ کا نام نہیں لیا لیکن القاب شریفہ سے آپ کا ذکر کیا۔ تو سعد کی تو بڑی بے عزتی ہو گئی، اس نے کہا میرا نام نہیں لیا، تو ہم نے کہا نہیں نام نہیں لیا۔ فقال ان الخنس کثیر، اس نے کہا تو یہ تو صفت تو بہت سارے لوگوں میں، کیا معلوم کہ انہوں نے میرا ارادہ کیا ہو، بہرحال عزت بچانے کی کوشش کی۔ لیکن سعد نے کہا ولكن لا ازال احبه بعد 30 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن سعد نے کہا مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بڑا محبت ہے کیونکہ میں نے 3 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعث ابا بکر بالبراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً سنہ 9 ہجری کی بات ہے، ابو بکر کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، براءت، سورہ براءت کے کچھ یہ آیتیں ہیں، تم کفار قریش، مکہ کے مشرکین کے لیے، جو قبائل کے مشرک لوگ آتے ہیں وہاں حج کے لیے، ان کے لیے پڑھو۔ پھر ثم اخذ علیا، ثم بعث علیا سلام اللہ علیہ فاخذها منه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا، تو آیات ان سے لے لیا ابو بکر جو ہے لے لیا۔ اب ملاحظہ کیجیے، جماعت عمریہ ادعا کرتے ہیں کہ ابو بکر امیر الحاج تھا، وہ حج کی عمارت کرنے کے لیے اس سے عزل نہیں ہوا، صرف آیات کی قرأت سے عزل ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں سعد کا جو اپنا جملہ ہے، اس کے علاوہ جب ہم تفصیل سے بات کریں گے نا، دلائل بہت لائیں گے کہ ابو بکر اسی وقت پلٹ گیا تھا، ابو بکر راستے ہی سے جب اس سے آیت چینی گئی تو وہیں سے پلٹ گیا تھا، اس کے روایت کئی ایک ہیں۔ اچھا، فرجع ابو بکر کھابتا، ابو بکر کھابت ہو کے واپس آیا۔ کھابت کس کو بولتے ہیں عزیزہ؟ کھابت بولتے ہیں ذلیل کو، بہت ہی ذلیل، بہت بے عزت ہو گئے۔ یہ کیوں ذلت کی بات ہے عزیزو؟ عربوں کا ایک مسل ہے، العزل طلاق الرجال وحیض العمال، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ العزل کسی کو کام سے ہٹانا، مثلا ایک شخص ایک عہدے پر ہے، تو جیسے عورتوں کے لیے طلاق بے عزتی ہے، کسی عورت کو آپ طلاق دے دو نا، اس کے لیے بے عزتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی خامی تو ہے گا، لوگ تو کہیں گے نا کہ اس کو طلاق ہو گئی، یہ احترام کی تو بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے طلاق عورتوں کے لیے بے عزتی کا سبب ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ عزل، کسی کو عہدے سے ہٹانا۔ وحیض العمال، وحیض العمال، اور جیسے حیض جو ہے شرم کی بات ہے نا، حیض عورت کو جب حیض ہوتی ہے، ماہانہ عادت ہوتی ہے، تو شرم کی بات ہے، وہ چھپاتی ہے، وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے کہ حیض ہو گیا۔ یہ عامل ہوتے ہیں، یعنی کسی گورنر کے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی بھی شخص کے جو کارندے ہیں، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عامل بولتے ہیں۔ یہ ان کی حیض کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ عزل۔ عزل کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرمینیشن فرام دی پوسٹ، کسی جاب سے آپ فائر ہو جائیں، کسی عہدے سے آپ کو ہٹایا جائے، عزل کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام، تالیف الذہبی الناصبی لا رحمہ اللہ، المجلد 11، یہاں پہ صفحہ 705 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ترجمہ ہے، یعنی زندگی نامہ ہے احمد ابن محمد المیدانی النیسابوری الادیب ابن الادیب، یہ خود بھی ادیب ہے، اس کے والد بھی ادیب ہیں، بہت سارے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ابن عساکر حافظ، ابن عساکر فوجیوں کے بیٹے، ابن عساکر جیسے ابن کثیر ہے بہت ساروں کے بیٹے، یہ بھی عساکر، کئی فوجی جو ہے نا، اس کے والد گرامی ہیں۔ اچھا، ابن عساکر، ان کی وفات ہے سنہ 521، ولادت ہے سنہ 472، یعنی بہت پرانے عالم ہیں۔ اچھا، ان کی کتاب ہے مجمع الامثال، مجمع الامثال، یہ مجمع الامثال ہند کی چھپی کتاب ہے، انڈیا کی پرانی چھپی ہے۔ یہاں پہ بالکل جلد نمبر 1 کے آخر میں یہ ہے، العزل طلاق الرجال وحیض العمال، عزل بہت بے عزتی کی بات ہے، اور بالخصوص وہ عزل جو اللہ کی جانب سے ہو، عزل جو اللہ کی جانب۔ ابو بکر کیوں ذلیل ہو کے واپس آیا؟ ٹھیک ہے نا، ان کی اپنی حدیث ہے، سعد وقاص کا اپنا جملہ ہے
کہ وہ کابت ہو کر آیا ہے. کابت کس کو بولتے ہیں؟ میں بھی دکھاؤں گا قرآن سے، لغت سے، کہ کابت ہوتے ہیں ذلیل کو. کابت کس کو بولتے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو کے آیا؟ العزلو، عزل کیا ہے؟ یعنی ٹرمینیشن فرام جاب، بینگ فائرڈ، آپ فائر ہو جائیں، آپ کو نکالا جائے عہدے سے. یہ جیسے طلاق مردوں عورتوں کے لیے بے عزتی، مردوں کے لیے اسی طرح بے عزتی. وحیض العمال، کارندوں کے لیے جیسے عورتوں کے لیے حیض جو ہے باعث شرمندگی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کسی کوئی جگہ کام کرتا ہے تو اس کو کام سے نکالا جائے. کوئی فوجی ہے مثلا، اس کو نکال دیا فوج سے، بے عزتی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کوئی افسر ہے، نکال دو اس کو، جاؤ ختم، اب ادھر نہیں آنا، خبردار ہے، اپنا سامان اٹھاؤ نکل جاؤ یہاں سے. کسی دکان میں کام کر رہے ہیں، دکان کا مالک آپ کو نکال دیا نا، تو بے عزتی تو ہے، بہت بڑی بے عزتی ہے. یہ حیض کی حیثیت رکھتی ہے. وقال والعزل للعمال حیض، شاعر کہتا ہے عزل کارندوں کے لیے حیض ہے. لحاہ اللہ من حیث بغیظ، اللہ نے اس کو ہلاک کیا. کسی شخص کا حجب ہو رہا ہے، حجب میں کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے ہلاک کیا غیظ کے ساتھ، غضب کے ساتھ، حیض کی مرض میں اس کو ہلاک کر دیا. حیض کے مرض میں کیسے ہلاک کر دیا؟ یعنی کیونکہ وہ جاب سے جو ہے اپنے کام سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. فَإِن يَكُوحَ آضَا أَبُو عَلِيٍّ مِّنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ. اب وہ جس شخص کا حجب کر رہا ہے اس کا نام ہے ابو علی، شاعر، عرب شاعر. وہ گالی دینے میں عرب شاعر، ان کی تو کوئی ثانی نہیں ہے نا. اب وہ جس شخص کا حجب ہے اس کا کیا نام ہے؟ ابو علی. اگر یہ شخص ابو علی ہے جس کو کام سے ہٹا گیا ہے، فَهِيَ مِنَ اللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، یہ ان بڑھیا عورتوں میں سے ہیں جن کی حیض ابھی نہیں ہوتی، جن کی یعنی یہ شخص اتنا عہدے سے اتنا بار ہٹایا جا چکا ہے کہ اس کو شرم بھی نہیں آتی نا، شرم بھی نہیں آتی. اس لیے جو ہے اس کے لیے کام سے ہٹ جانا، اس کے لیے وہ حیثیت نہیں رکھتی، اس کی حیض کی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ بے شرم آدمی اتنا ہے. یہ کتاب ہے التمثیل والمحاضرہ، تالیف ابی منصور الثعالبی، چاپ دار مکتبۃ الہلال، بیروت لبنان. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 106 میں کیا فرماتے ہیں؟ العزل طلاق الرجال. عرب کا مسئلہ ہے کہ عزل کسی شخص کو عہدے سے ہٹانا، اس جیسے اس کو طلاق دیا گیا ہو، کسی مرد کو طلاق دے دو، اسی کی حیثیت رکھتی ہے. العزل عند معتادیہ حزل، دوسرا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص بے شرم آدمی ہے نا، اس کو عہدے سے اتنا بار ہٹا دیا گیا ہے کہ اس کو اب شرم بھی نہیں آتی نا، اس کے لیے تو حزل ہے، اس کے لیے تو ہلکی سی بات ہے کوئی. پھر یہ ہے العزل حیض العمالی، اچھی بات ہے، حیض کی حیثیت رکھتی. اچھا، تو ابو بکر کا کیا ہوا؟ ابو بکر کابت ہو کے واپس آیا. کابت ہم نے کہا، کابت کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل. خود سعد بن وقاص کا جملہ ہے. فقال ابو بکر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہو گیا؟ مجھے ہٹا دیا آپ نے، بڑی بے عزتی ہو گئی جی، بہت غصہ ہے. میں سسر صاحب کو غصہ ہے، سسر کو غصہ آ گیا ہے، سسر کی بے عزتی ہو گئی ہے، اس کو فائر کر دیا، حیض الرجال کر دیا، حیض العمال کر دیا، طلاق الرجال ہو گیا، بڑی بے عزتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ لا یؤدی عنی الا رجلا منی. فرمایا کہ یہ کام صرف میری طرف سے وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو میرا اپنا آدمی ہو، تو یہاں پہ ایک امر آپ کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. یا رسول اللہ، یہ تو بات آپ کو شروع سے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی جانب سے صرف جو آپ کا اپنا آدمی ہوگا وہی ادا کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے آپ کی جانب سے. تو شروع سے ابو بکر کو کیوں بھیجا؟ سسر صاحب کی اتنی بے عزتی ہو گئی، اتنے راستے گئے ہیں، یہ مکہ مدینہ کا، آپ پیدل جائیں، گھوڑے پہ جائیں، مکہ مدینہ، کتنی گرمی ہے، کیا صحرا ہے. وہ سردیوں میں بھی جائے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا بہت سا. اور پیدل یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بہت سخت ہے سفر. آپ نے سمجھیں کہ کوئی آدمی گھوڑے پہ جا رہا ہے تو اس کو تکن نہیں ہوتی، گھوڑے پہ بھی بہت تکن ہوتی ہے. یہ آپ کا جو کمر ہے، آپ کے جو زانو ہیں، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد اس میں بہت بڑا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اونٹ تو اس سے زیادہ انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی گرمی میں اتنا راستہ کیا، وہ بھی بوڑھا آدمی، آپ کا سسر بھی ہے، اب اس کے واپس بلا دیا، اس کو بے عزت کر کے، وہ بھی ذلیل ہو کے واپس آیا. تو کیوں آپ نے بھیجا؟
تو اس کی حکمت یہی ہے کہ مسلمان تم جان لو کہ یہ آمدن ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس ہے، سب لوگوں سے زیادہ عاقل ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک شخص کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ آمدن کر رہے ہیں تاکہ تاریخ میں رہے کہ اس شخص پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ شخص اگر یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ کافروں کے لیے اپنے ہی شہر میں، اس کا اپنا جو آبائی شہر ہے اس میں کچھ کافر کے لیے کچھ، ہاں ان کافروں سے اس کی دشمنی بھی نہیں ہے نا. کسی جنگ میں ابو بکر نے کسی قاتل کو قتل کیا، کسی کافر کو قتل کیا، کوئی دشمنی نہیں کوئی اس نے کسی کافر کے منہ سے، اس کے ناک سے بھی کبھی اس نے خون نہیں نکالا ہے. یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ آیات قرآن کی پڑھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بعد میں اگر یہ لوگ مسلمان آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور کہیں گے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے یا ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ سوچیں کہ رسول پاک اگر یہ واقعا یہ ایسا مرتبہ رکھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہل کیوں نہیں سمجھا، اس کو اس کام کے لیے کیوں لائق نہیں سمجھا، پھر اس کے اس طرح ذلیل کیوں کیا، اور یہ دلیل دے کر کہ تم میرے نہیں ہو، حالانکہ اس کا سسر ہے، ٹھیک ہے نا. فمن اتبعنی فانہ منی، قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کا اپنا آدمی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے تاکہ اس کو عزل کرو. جماعت عمریہ کہتے ہیں یہاں پر اچھی بات ہے، ایک بات یاد رکھو، وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ عربوں کا ایک کیا ہے، عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص معاہدہ کرتا ہے یا معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ یا خود کرے گا یا اس کا اپنے قبیلے کا آدمی اس کی جانب سے کرے گا. تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو، پہلی بات ہے کہ یہ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ایسا کوئی رواج تھا عربوں میں کوئی ایسا رواج تھا ہے. اور پہلی بات تو یہ، اور کب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے رسوم و رواج کو، ان کے اقدار کو ان سے ملتزم رہے اور ان پہ عمل کرنے ان کے لیے اہم رہا تھا. دوسری بات. تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے رسوم و رواج سے وہ جاہل نہیں تھے، وہ سب سے عالم تھے ان کے رسوم و رواج کے. اگر واقعا ایسا ہوتا تو شروع ہی سے ابو بکر کو کیوں بھیجا؟ ابو بکر خود کیوں گیا؟ دوسرے صحابہ کیوں خاموش رہے کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو نہ بھیجیں کیونکہ ہمارا یہ رواج ہے؟ آپ بھول گئے، رواج تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا آدمی جانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو ابو بکر خابت بن کے واپس آیا. صحیح حدیث ان کے اپنے کتاب میں ہے. ہم نے کہا کہ خابت کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل. قرآن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ مجادلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحادون اللہ، جو لوگ اللہ تعالی سے دشمنی رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہو گئے اسی طرح کہ جس پرانے لوگ ذلیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، اور ہم نے آیات بینات نازل کیا اور کافروں کے لیے خار کرنے والے، حقیر کرنے والی، اہانت کرنے والی عذاب ہے. اچھی بات ہے. کبتوا، تفسیر جلالین، چھاپ دار المعرفہ، ملا جلال المحلی اور ملا عبد الرحمن السیوطی، جلال السیوطی، ان کی کتاب، ان دونوں نے مل کر لکھا ہے یہ کتاب تفسیر جلالین، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ المجادلہ، صفحہ نمبر ہے 725، ان الذین یحادون اللہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ٹھیک ہے نا. ان الذین یحادون اللہ یعنی یخالفون اللہ، ورسولہ یعنی یخالفون الرسول صلی اللہ علیہ، کبتوا اذلوا، کبتوا ذلیل ہو، ذلیل ہے. خابت کا کیا مطلب ہے؟ خابت کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا ہے، کیونکہ العزل و طلاق الرجال. یہ ذلیل کس نے کیا تھا؟ ابو بکر کو. ذلیل اس نے اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کی بے عزتی کس نے کی؟ تو یہ تو تبلیغ کی بات ہو رہی نا، تبلیغ قرآن کی بات. آپ سے عمریت تو کہتے ہو کہ تبلیغ قرآن میں کیا ہے، وہ معصوم ہے، دوسری باتوں میں معصوم نہیں ہے، تبلیغ قرآن میں معصوم ہے. اور اس کے علاوہ یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اگر ابو بکر کو بھیجا بھی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو عزل بھی کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے عزل کیا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے.